السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نماز عید کا طریقہ بتانے کے لیے ویڈیو بنایا ہوں کہ معلوم ہو سکے کہ نماز عید کس طرح پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے عید الفطر کی نماز چھوڑتا ہے وہ عذاب جہنم کا مستحق ہوگا، اس کے لیے جہنم واجب کر دی جاتی ہے۔ نماز عید انہی لوگوں پر واجب ہے جن لوگوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے وہی لوگ نماز عید بھی پڑھ سکتے ہیں، انہی کو نماز عید پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز عید ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم مکمل طور پر پاک ہوں، ہمارے بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو اور ہم جنبی نہ ہو، ناپاک نہ ہو۔ اگر ہوں تو ہم مکمل طور پر پاک ہو لیں، یعنی غسل کر لیں۔ عید کی نماز کے لیے خاص طور پر اہتمام کریے۔ خصوصی طور پر جو آپ نے نئے کپڑے بنائے ہیں وہ کپڑے پہنیے۔ اگر نئے کپڑے نہ بنائے ہوں تو آپ کوئی پاک اور صاف اچھا سا لباس پہن لیجیے، اور نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے جب نکلنے کا ارادہ کریے تو کم سے کم 3 کھجوریں آپ کو کھا لینی ہیں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو اس سے پیشتر آپ 3 یا 5 یا 7 کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلتے تو آپ کچھ نہ کھاتے۔ جب نماز پڑھ کے واپس آتے اور قربانی کرتے تو قربانی کے جانور سے کچھ پکوا کر کھایا کرتے تھے۔ بہرحال نماز عید پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک مسئلہ خاص طور پر سمجھ لینا ہے کہ عید کی نماز صرف اور صرف جماعت کے ساتھ ہوگی۔ عید کی نماز تنہا اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی، اگر کوئی پڑھے گا بھی پھر بھی نہیں ہونی۔ نماز عید کے لیے جماعت لازم ہے۔ تو نماز عید الفطر، نماز عیدین جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں گی، تبھی ہوں گی۔ نماز عید آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو اولاً قبلہ رخ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کی حیت جو ہے کہ آپ کا چہرہ مکمل طور پر قبلہ رخ ہو، قبلہ کی سمت ہو، اور آپ کے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور جو آپ کے اگل بغل دوسرے مسلمان بھائی کھڑے ہیں ان کے شانہ و شانہ آپ اپنے کاندھوں کو ملائیے۔ مکمل طور پر پورے وقار کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے، یعنی عید الفطر کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ کو توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب میں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو قبلہ کی سمت کھڑے ہو جانا ہے اور اس طرح نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے عید کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ عید کی نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے ساتھ
اللہ تعالی کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور واپس لا کر ناک کے نیچے آپ کو اپنے دونوں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو بہتر مناسب یہ سمجھوں کہ ایک بار آپ اور عید کی نماز کی نیت سن لیں۔ نیت عید الفطر کی طرح کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لانا ہے اور پھر واپس اپنے دونوں ہاتھ اپنے ناک کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ جب امام صاحب 3 تکبیریں یعنی پہلی تکبیر کہیں اللہ اکبر تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لا کر پھر نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو دوسری تکبیر بھی کہنی ہے۔ امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، پھر اسی طریقے سے تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے۔ تو آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لو سے لگا لینا ہے۔ تو آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو لا کر ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی پوری سورہ پڑھیں گے، لیکن مقتدی حضرات کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف خاموش رہنا ہے۔ مقتدی حضرات یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی امام کے پیچھے پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ جب امام کے پیچھے آپ کوئی بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو قیام کی حالت میں ثنا کے علاوہ پہلی رکعت کے علاوہ ثنا کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو خاموش ہو کر سننا ہے، لیکن جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچیں گے تو آپ کو آہستہ سے اپنے دل میں اتنی آواز کے ساتھ کہ خود سنیں آپ کو آمین کہیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے کوئی سورہ پڑھیں گے، چاہے وہ سورہ ناس ہو یا سورہ تکاثر ہو یا کوئی بھی سورت ہو۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، تکبیر انتقال بولتے ہیں اس کو، تکبیر کہہ کر وہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو آپ کو یعنی مقتدیوں کو 3 مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے اپنے تکبیر کہتے ہوئے یعنی تمہید بولتے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کو تسمیع بولتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنے سر کو رکوع سے اٹھائیں گے۔ آپ لوگوں کو ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لینا ہے، اور یہاں پر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے ہوں گے، جس کو قوما کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا ہے۔ اب آئیں گے امام صاحب جو ہے تکبیر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لینی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لینا ہے۔ خاموشی سے آپ کو سننا، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد اب امام صاحب ایک تکبیر کہیں گے، یعنی جو جائز تکبیریں عید الفطر کی تکبیر، پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو اپنے ہاتھ کو کانوں کی لو تک لانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اسی طریقے سے، آپ کو پھر لانا ہے، لا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، کانوں کی لو تک لانا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھی تکبیر ہوگی، دھیان دیں،
3 تکبیروں میں آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں. 3 تکبیروں میں آپ کو اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور کانوں کی لو تک لگانے ہیں، پھر چھوڑ دینے ہیں. لیکن جب چوتھی تکبیر ہونی ہے تو آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے. جب چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے دوسری رکعت میں تو آپ کو رکوع میں جانا ہے. اب جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے. اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ، امام 3 بار آپ سبحان ربی العظیم کہیں گے. اس کے بعد امام صاحب تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے. آپ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اپنے آپ کو رکوع سے اٹھا لیں گے، اپنا سر رکوع سے اٹھائیں گے. قومہ ہوگا، قومے کے بعد پھر آپ سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے. امام صاحب بھی جائیں گے، 2 سجدے کریں گے. پھر آپ تشہد میں بیٹھیں گے جس کو بولتے ہیں قاعدہ آخرہ. آپ کو یہاں التحیات پڑھنی ہے کوئی، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنی ہے، پھر دعائے معصورہ پڑھنی ہے. اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ کو بھی سلام پھیر دینا ہے. اب آپ کو اطمینان سے بیٹھ کر خطبہ عید الفطر سننا ہے، کیونکہ خطبہ عید الفطر سننا ثواب ہے. جب خطبہ عید الفطر ہو جائے گا اس کے بعد امام دعا مانگیں گے. آپ کو دعا میں شرکت کرنی ہے، اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، قوم و ملت کے لیے، اور اپنے ملک میں امن و امان اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اس کے بعد دعا کے بعد آپ کو ایک دوسرے سے معانقہ کرنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آپس میں معانقہ خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، ثواب کی امید سے، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو چاہے آپ مسلمان ہو، بھلے آپ سے اس کی کوئی رنجش ہو، کوئی تکلیف ہو اس سے یا کوئی پریشانی ہو، لیکن عید کے دن آپ سارے شکوے بھلا دیجیے، ساری برائیاں، ساری دشمنی بھلا دیجیے. آپ کو صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مسلمان بھائی سے جس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں، جس سے آپ کی رنجش ہے، قلبی دشمن ہے آپ کا، یہ ساری چیز بھلا کر اس سے معانقہ کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے اگر کوئی ایک دوسرے سے معانقہ کرے، یعنی ایک دوسرے سے گلے ملے، اللہ رب العالمین ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر مصافحہ بھی کرنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کے چہرے کو جانب دیکھتا ہے تو مسکرا کر دیکھے. ان لوگوں کے جب ہاتھ ملتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو ملا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتا ہے. لہذا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہر بھائی، اپنے باپ، اپنے والد، اپنے دوست، اپنے احباب، ہر مسلمان سے مصافحہ اور معانقہ ضرور کریے. خصوصی طور پر اس عید کے دن پر آپ اپنے امام صاحب کو خوش کریے. جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں کم سے کم 100 روپے آپ ان کو مصافحہ میں دیجیے، کیونکہ ائمہ حضرات، جو امام حضرات ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہوتی، اور تنخواہ بھی ان کی مناسب ہوتی. کسی کی 5000 ہے، کسی کی 6000 ہے، کسی کی 7000 ہے، کسی کی 8000 ہے. تو اگر ہر آدمی عید کے دن کم سے کم امام صاحب کو 100 روپے مصافحہ میں عیدی کی، یعنی تیوہاری بولتے ہیں نہیں، مبارکبادی بولتے ہیں، مبارکبادی یا عیدی دیں گے انشاءاللہ، تو عید کے دن اگر ان کے پیچھے 100 آدمی نماز پڑھیں گے تو کم سے کم ان کے 10,000 روپے ہو جائیں گے. تو سال بھر میں اگر آپ عید کے دن ان کے لیے کوئی 10,000 روپے اکٹھا اگر ہو جائے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ یہ کام کریے. تو میں نے مکمل طور پر آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ طریقے کو سمجھ لیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ یا سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی ہو تو پلیز آپ جو ہے ہم کو میسج باکس میں کمنٹ کریے، تو میں بہتر طریقے سے آپ کو اس کا رپلائی دوں گا، پھر بہتر طریقے سے آپ کو عید کی نماز کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ عید سے جڑے کوئی مسائل جاننے چاہتے ہیں پھر بھی آپ جو ہے کمنٹ کیجیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.